آپریٹر صاحب تھوڑا سا ایک کو اور بڑھا دو. طبیعت مضطرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی. غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی، بیماری نہیں ہوتی. اور ضرورت سے زیادہ مال و زر رکھ کر کے کیا ہوگا، رکھ کر کے کیا ہوگا. ضرورت سے زیادہ مال و زر رکھ کر کے کیا ہوگا، رکھ کر کے کیا ہوگا. ضرورت سے زیادہ مال و زر رکھ کر کے کیا ہوگا. ضرورت سے زیادہ مال و زر رکھ کر کے کیا ہوگا. کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی. کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی. غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. جو احباب ادھر ادھر کھڑے ہیں، مستورات کے پنڈال کے پاس بہت سارے احباب نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے گشت کرتے ہوئے بھی بہت احباب نظر آ رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے، ادھر مدرسے کے کیمپس میں بھی بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ سے بہت ادباً درخواست ہے، جو ذمہ دار احباب ہیں، ہمارے جو پارکنگ کے ذمہ دار ہیں اور جو خدمت گزار ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اسلام زندہ ہے جہاں ایمانداری ہے، وہاں اسلام زندہ ہے جہاں ایمانداری ہے. اور نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے، ایسی فوج اتاری ہے. نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے. نبی کے فوج کا ایک ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے، سپاہی 100 پہ بھاری ہے. نبی کے فوج کا ایک ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے، سپاہی 100 پہ بھاری ہے. جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہمارے مہمانان اعظام ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں. بہت جلد وہ ہمارے اس پنڈال میں تشریف لانے والے ہیں. یہ علماء دین اور یہ اسلامک اسکالرز وہ ہیں جن کی مہینوں نہیں سالوں گنتی تاریخ لینے کے بعد تاریخ نہیں ملتی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی نعمت اور سعادت کا موقع ہے کہ ہم تمام لوگ ان کو سننے کے لیے، ان کا بہترین استقبال یہ ہے کہ ہم تمام لوگ پنڈال میں آ جائیں. نوشہ حضرات بھی جہاں ہیں، نوشہ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ پنڈال میں آ جائیں.
ہمارے مہمانان اعظام بس تشریف لا رہے ہیں، اور جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، یہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بہت ادباً درخواست ہے کہ مدرسہ عربیہ فلاح دارین اور مجلس علماء نے آپ کے لیے اتنا بہترین پنڈال سجایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا تعاون کرتے ہوئے اندر آ جائیں۔ نوشہ احباب جو ابھی تک تیار نہیں ہوئے ان سے درخواست ہے کہ آپ فوری تیار ہو جائیں، 1 گھنٹے کے اندر مکمل اس پروگرام کو ہونا ہے، اور آپ لوگ اگر ابھی تک تیار نہیں ہوں گے تو کام نہیں جمے گا۔ جو باراتی آ رہے ہیں وہاں پر جینٹس احباب کی کھڑے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ وہاں پر شرعی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ وہ مستورات کے پنڈال کو چھوڑ دیں اور یہاں پر مردوں کے پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں۔ وہاں مستورات کے پنڈال کے پاس کھڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر ہم نے اجتماعی شادیوں کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو غیر ضروری غیر شرعی کام نکاح کے وقت پر کیے جا رہے ہیں، ان غیر ضروری کام کو ہم کو انجام نہیں دینا ہے، اس لیے ہم تمام لوگ اس پروگرام کو سجا رہے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے شریعت کے لحاظ سے اس پروگرام کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ لوگ مستورات کی پنڈال کے پاس کھڑیں گے تو کیسے کام جمے گا؟ اور جو احباب ادھر ادھر ابھی بھی گھوم رہے ہیں، کوئی مدرسے کے کیمپس میں نظر آ رہا ہے، کوئی پانی کی سبیل کے پاس، کوئی پارکنگ میں، آپ سے درخواست ہے کہ پنڈال آپ کے لیے آپ فوراً یہاں پر آ جائیں۔ رب کے دلارے فخر دو عالم احمد اور محمود، کروڑوں ان پہ درود، کروڑوں ان پہ درود، لطف کے پیکر شافع محشر، لطف کے پیکر شافع محشر، سب کے وہی مقصود، کروڑوں ان پہ درود، کروڑوں ان پہ درود، چاند ستارے چاند ستارے ان کا قصیدہ بزم میں پہلے گاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائی، ہمارے آج کے مہمانان مکرم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا کے شیخ الحدیث مدیر تعلیمات جانشین وستانوی حضرت مولانا محمد حذیفہ محمد غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم ہم تمام کے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسی طریقے سے جن کی آواز کو پوری دنیا سنتی ہے، جن کی آواز پہ ہے، ایسے اہم شخصیت عالی جناب منور زماں سر بھی ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں انگلش ہاؤس اکیڈمی حیدرآباد سے، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ہم دونوں ہی احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے طویل سفر طے کر ہمارے درمیان تشریف لائے اور بھوکردن کے عوام کی محبت میں اور بھوکردن میں ہونے والے اس اجتماعی شادیوں میں شرکت کر کے آج کے اس مجلس کو اور رونق بخشی ہے۔ میں دونوں احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مدرسہ عربیہ فلاح دارین اور اسی طریقے سے مجلس علماء بھوکردن، ان دونوں تنظیموں اور مدارس کی جانب سے یہاں کے ناظم محترم مولانا محمد ہارون صاحب اور جناب ان کے تمام رفقا کی جانب سے دونوں احباب کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں پر آئے۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ چاند بشارت دیتے رہے ہیں عیسیٰ اور داؤد، کروڑوں ان پہ درود، کروڑوں ان پہ درود، رب کے دلارے رب کے دلارے فخر دو عالم احمد اور محمود، کروڑوں ان پہ درود، بھوکے رہ کے سب کو کھلانا
پیارے نبی کی عادت ہے، کیسی پیاری سنت ہے، جود و کرم کا بہتا دریا، ان کا پیارا وجود، کروڑوں ان پہ درود، کروڑوں ان پہ درود۔ رب کی اطاعت جو بھی کرے گا، رب کی مرضی پائے گا، جنت جائے گا۔ جس سے راضی میرے نبی ہیں، جس سے راضی میرے نبی ہیں، اس سے رب خوشنود، کروڑوں رب کے دلارے فخر دو عالم احمد اور محمود، کروڑوں ان پہ درود۔ جس کو محبت کا دعویٰ ہے، سنت سے وہ پیار کرے، خود کو پر انوار کرے، بے سنت ہے عشق نبی کا، بے سنت ہے عشق نبی کا، دعویٰ ہی بے سود، کروڑوں ان پہ درود، کروڑوں ان پہ درود۔ رب کے دلارے فخر دو عالم احمد اور محمود، کروڑوں ان پہ درود۔ وقت کی ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، وقت کی ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ مولانا حذیفہ صاحب کے خطاب کو سننے کے بعد کیا شعر ذہن میں آتا ہے کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہے جائے جاہل، قوم ایسی بھی رہے جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن
علماء صاحب کی تقریر کا خلاصہ کیا ہے اس شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو تم، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو تم، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو تم، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے پڑھ کر، اب قلم اور کاغذ سے پڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وقت کی ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور حضرت دامت برکاتہم کا اورنگ آباد ہے، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں۔ ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں۔ ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں۔ صرف تعلیم ہی ہے سہارا، صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے سرپرست محترم حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں اسٹیج پر آ جائے۔ اور آخر میں آپ سے ایک پیغام اپنی نظم کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی ہے میرے یار۔ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یار۔ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، تم کو آواز دی میرے یارو۔ اتنی شدت سے میں نے کسی کو، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی تمہارا نہیں ہے۔
جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد نصیر الدین صاحب مفتاحی، اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے استاد فقہ و حدیث حضرت مولانا فخر عالم صاحب قاسمی، یہ دونوں احباب ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان سے درخواست، ابھی بھی جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے، ابھی بھی جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے وہ پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے سرپرست محترم حضرت مولانا محمد نصیر الدین صاحب مفتاحی اور کاشف العلوم کے استاد حدیث و فقہ بزرگ عالم دین حضرت مولانا فخر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہ بھی تشریف لائیں، ہم حضرت کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ہے سبق نبی سے، یہی ملا ہے سبق نبی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی، ہوئی تھی زہرا کی شادی کیسی، نبی کی جو لاڈلی تھی بیٹی، نکاح ان کا ہوا علی سے، نکاح ان کا ہوا علی سے، اسی میں آسانی ہے یقیناً۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں جو نوشہ ابھی تک آئے نہیں ان سے درخواست ہے وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ اب میں جو احباب ادھر کھڑے ان سے درخواست ہے پہلے آپ اندر آ کر بیٹھ جائیں، آپ سے درخواست ہے۔ اب میں آپ کے درمیان میں اس شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کے درمیان میں اس شخص کو آپ کے سامنے دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں جس کو ملک ہندوستان کی راجدھانی کے انڈین اسلامک کلچرل سینٹر کے اندر اس راجدھانی کا جو سی ایم ہے، مکھیہ منتری جس کو میجیشین کہتا ہے، مولانا بدر الدین اجمل جس کو معمار قوم کہتے ہیں، مولانا حذیفہ وستانوی دامت برکاتہم صاحب جسے مفکر قوم کہتے ہیں، ایسے عظیم شخصیت، ایسے رہنما جو اپنے نام کے اندر خود منور ہے، جو اپنے نام کے اندر جو اپنا نام ہے اس نام کی وہ ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس کے پاس کئی آئی ایس کئی آئی پی ایس ٹریننگ لیتے ہیں، کئی پولیس آفیسر اور کئی بڑے بڑے عہدیداروں کے بچے آ کر جس کے بعد انگلش لینگویج سیکھتے ہیں، فورینر کنٹری کا یو کے کا منسٹر آ کر جس کی تعریف کرتا ہے، جو پوری دنیا کے اندر اپنے پیغامات کو پہنچاتا ہے، لیکن سب ہونے کے باوجود قوم کی خدمت کرتے ہوئے، علماء سے بے لوث محبت کرتے ہوئے، علماء کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنے قوم کی فکر کرتا ہے، جو نوجوان ہزار سالوں سے، جو سال ہر سالوں سے جو نوجوان اپنے بے فکری کے اندر سوئے ہوئے ہیں، تعلیم سے دور ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو علم سے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایسے رہنما کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ It's time to listen the one who has been the most inspiring and motivating spirit for our ummah right now, who has trained thousands of professionals. He is none other than Munawwar Zaman sir. He has been awakening Muslim youth from the sleeps from many years, and he is determined to awake everyone of this ummah and one of the country. He has a mission of serving humanity on the large scale. He himself is a light, as his name described. I humbly request him to come up here and speak your inspiring words to the people of Bhakaran. I would like to call you upon here with this Urdu couplet. Dear Munawwar Zaman sir, dear Munawwar Zaman sir, I would like to call you upon here with this Urdu couplet, which I realized after listening all of your speeches. इंसान तो बेजान से पत्थर भी नहीं है, इंसान तो बेजान से पत्थर भी नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है। Dear Munawwar Zaman sir, this couplet for you. इंसान तो बेजान से पत्थर भी नहीं है, तो कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, तो इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तो कमतर भी नहीं है, पर रब की निगाहों में तो कमतर भी नहीं है। जो
کچھ بھی ہے تو اپنے حد کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے کسی پر کے برابر نہیں ہے۔ I request Mr. منور زمان sir, please come on this stage. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز سے بہت سارے لوگ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میرے گلے میں بہت انفیکشن ہے اور پین ہے۔ پچھلے 10 دن سے مولانا حذیفہ صاحب بستانوی کے ساتھ سفر میں ہوں۔ انگلینڈ میں ایک ہفتہ تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں انگلینڈ میں ابھی بھی اس وقت میں سب لوگ موٹے موٹے جیکٹس پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بہت ٹھنڈ میں ہم نے ایک ہفتہ گزارا اور گھروں میں نہیں گزارا۔ 14 الگ الگ مقامات جگہوں پر 25 سے زائد تقاریر میرے اور مولانا کے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سعودی 18 گھنٹے کا ہمارا سٹے تھا، سعودی ایئر لائن سے ہم لوگ آ رہے تھے، تو 18 گھنٹے کا سٹے جدہ میں ملا تھا، تو ہم نے عمرہ بھی کر لیا۔ پھر وہاں سے اڑیسہ میں ایک پروگرام تھا بہت بڑا، پھر کل اور مزید 2 پروگرامز میرے مولانا حذیفہ صاحب ساتھ میں ہوئے، تو گلے میں انفیکشن کی وجہ سے لمبے تقاریر بالکل بھی نہیں دے سکتا ہوں، اور یہ موقع کوئی موٹیویشنل ٹاک دینے کا بھی نہیں ہے، لیکن بڑی محبت سے اینکر صاحب نے بہت اچھے کلام پڑھے ماشاءاللہ، بہت اچھے اسپیکر بھی ہیں، لیکن مجھے ابھی پتہ چلا کہ یہ حافظ قرآن بھی ہے، یہ امام بھی ہے۔ میں نے بہت سے حفاظوں کو دیکھا ہے اور ائمہ سے میری ملاقات ہے، لیکن یہ نوجوان لڑکا جس طرح سے انگلش میں بول رہا تھا میری طبیعت خوش ہو گئی ہے، کیونکہ علماء کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قرآن ہی جانتے ہیں اور دنیا کی کوئی چیز سیکھ نہیں سکتے، اور جو بندہ قرآن کو یاد کر سکتا ہے قسم خدا کی دنیا کے ہر علوم کو سیکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو ارادہ بنانا ہے اور اس کے لیے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے۔ بنا پلیٹ فارم کے انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین پلیٹ فارم مکہ اور مدینہ ہے، اس کے بعد اللہ کے گھر ہے، پھر اس کے بعد سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، مکاتب ہیں۔ تو ابھی اور ایک نوجوان ہندوستان کے بڑے قابل عالم دین اور بہت ہی ریناؤنڈ اسلامک اسکالر، آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ کے ابا حضور کی کیسے خدمات دیش میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ اردو کا ایک لفظ ہے خدمت کرنا، خدمت کرنے والے کو خادم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں کیا کہتے ہیں؟ خادم۔ خادم بننا کوئی پسند نہیں کرتا ہے، ڈاکٹر بننا پسند کرتا ہے، سائنٹسٹ بننا پسند کرتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا پسند کرتا ہے، IAS بننا پسند کرتا ہے، IPS بننا پسند کرتا ہے، ویرات کوہلی بننا پسند کرتے ہیں، رونالڈو بننا پسند کرتے ہیں، شاہ رخ خان بننا پسند کرتے ہیں، لیکن مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کے ابا حضور مولانا غلام بستانوی صاحب کو اس دنیا نے ایک انعام دیا ہے، ٹائٹل کی۔ وہ ٹائٹل پتہ ہے بچوں کیا ہے؟ خادم القرآن والمساجد، ماشاءاللہ، یعنی قرآن کی خدمت کرنے والا، مساجد کی خدمت کرنے والا۔ کل روز قیامت میں ہم لوگ بھیک مانگتے ہوئے گھومتے رہیں گے، لوگوں سے ایک نیکی دے دے مجھے جنت مل جائے گی۔ سگی ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی، باپ بھی نیکی نہیں دے گا، کوئی دوست نیکی نہیں دے گا، کیونکہ آپ کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں کوئی دوست نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ مجھے یقین ہے روز قیامت میں مولانا غلام بستانوی صاحب کو لوگوں کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن سفارش کرے گا انشاءاللہ۔
مساجد سفارش کریں گی، کیوں؟ یہ مسجدوں کی خدمت کی ہے۔ 7,000 مساجد آپ کے ابا حضور نے بنائے ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کے ہی صاحبزادے مولانا غلام مولانا حذیفہ وسطنوی صاحب کے ساتھ پورے دیش میں گھوم گھوم کر جگانے کی ایک ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہاں کے علماء، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہندوستان کے چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہندو مسلمان سارے بندوں کو تعلیم کی طرف کھینچ لے آنے کی کوشش میں اللہ ہماری مدد کرے۔ مولانا یہاں ایک ہاسپٹل بھی چلاتے ہیں، MBBS ہاسپٹل، سال میں 2 دفعہ میرا آنا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا تو یہاں کے لوگوں سے میں مخاطب بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ہم سب لوگ مولانا حضیفہ صاحب حسین آپ لوگ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ صبر سے میری اس بات کو سنیں۔ السلام علیکم۔ پودے جو شاخیں پورے مہاراشٹر اور پورے ہندوستان بھر میں لگائے تھے، مولانا اس دورے پر تھے۔ میں ایک حمد کے ساتھ، ایک بہترین حمد کے ساتھ میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب کو یہاں پر انوائٹ کرنا چاہوں گا، اور ڈاکٹر جناب علی جناب منور زمان صاحب کی اس حمد میں خصوصی توجہ چاہوں گا کہ شاعر لکھتے ہیں کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان۔ اور جب یہ قلم خدا کی زبان بنتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ قلم لکھتا ہے کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو رنگے بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ گنچے چڑکتے ہوئے، فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترک، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترک، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روح، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتہ ناتا گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور اور نظر، یہ بستی یہ صحرا اور یہ خشکی یہ تر، اور تجھے کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، اور تجھے کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غلام وستانوی کی خدمات بھی دی، منور زمان کی تقاریر بھی دی، حذیفہ وستانوی کی تقاریر بھی دی، نسیم الدین مفتاحی کی سرپرستی بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتا کیا کیا تو نے میرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، پتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اسی حمدیہ شعر کے ساتھ میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا محمد حذیفہ ابن حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم، معتمد تعلیمات جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکل کوا، وہ جانشین حضرت مولانا مستانوی صاحب دامت برکاتہم، بڑے ادب سے اور آپ کی زوردار تالیوں کے خود میں حضرت کے استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النكاح أيسرها مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران اسلام،
اللہ رب العزت نے ایک مبارک اور مسعود موقع پر ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ نکاح یہ سنت انبیاء ہے اور نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس زمانے میں دنیا میں جہاں فضول خرچی کا رواج عام ہے، وہاں پر نکاح دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج کا انسان نکاح کے مقاصد کو فراموش کر چکا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نکاح کو کیوں مشروع کیا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نکاح کی تعلیمات کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ نکاح کو آج ہم نے تفریح بنا لیا، نکاح کو آج ہم نے شو بنا لیا۔ نکاح اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو معاشرے میں بہت پیسے والے ہیں یہ ظاہر کرنے کا ذریعہ بنا لیا کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا بڑا اور جتنا اچھا منڈپ لگاؤں گا، میں جتنا زیادہ ڈیکوریٹ کروں گا، میں جتنا زیادہ لوگوں کی بھیڑ جمع کروں گا، اتنا زیادہ لوگ واہ واہ کریں گے کہ اس کا نکاح ہوا اور اس کے نکاح میں اتنے ہزار لوگوں نے کھانا کھایا اور ایسا ڈیکوریٹ کیا گیا۔ جبکہ نکاح ان چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور نے فرمایا افضل النکاح ایسرھا مؤونۃ، کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کسی کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ارے مسلمان ہیں آپ، ہو سکتی ہے کسی کی تعلیم؟ نہیں ہو سکتی۔ تو حضور فرما رہے ہیں افضل النکاح ایسرھا مؤونۃ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بڑے مالدار صحابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ان کا انتقال ہوا، ان کے مال کو ان کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی جسے کہا جاتا ہے، اس کی دولت سے 10 گنا زیادہ دولت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی۔ اس کا جب حساب لگایا گیا کہ آج اس وقت 2023 میں جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، اس کی دولت جو شو کی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ دولت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی۔ مگر عبد الرحمن بن عوف نے کیسے نکاح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں نماز پڑھتے ہیں، حضور نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب حضور ان سے مخاطب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر کچھ زعفران کے ڈبے دیکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک تزوجت یا عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن ایسا لگتا ہے تم نے نکاح کر لیا۔ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیے، سب سے مالدار صحابی ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ نکاح ہو گئے۔ اور قربان جائیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ایسا نہیں کہا کہ عبد الرحمن عجیب آدمی ہو تم، مدینہ میں ہوں اور مجھے تم نے نکاح پڑھنے کے لیے بلایا بھی نہیں، مجھے اپنے نکاح کی مجلس میں دعوت بھی نہیں دی تم نے۔ نہیں، حضور نے کوئی شکایت نہیں، حضور نے انہیں مبارکباد دی، بارک اللہ لکما وبارک علیکما بالخیر کہہ کر، اور اس کے بعد کہا اولم ولو بشاۃ، کہ اے عبد الرحمن آپ کا ولیمہ تو ہم کھائیں گے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کو حضور نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اتنا آسان بنا دیا تھا کہ مالدار سے مالدار آدمی بھی نکاح پڑھتا تھا مگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نکاح ہو گیا. بس لڑکی کی پسند آ جاتی تھی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے منٹوں کے اندر میں نکاح ہو جایا کرتے تھے. اس کے لیے کوئی کارڈ نہیں چھپتے تھے. آج ہمارے یہاں پر مہنگے مہنگے کارڈ چھاپے جاتے ہیں. آج ہمارے یہاں پر اگر کوئی بی ایڈ کیا ہوا ہے, کوئی فارمیسی کیا ہوا ہے, کوئی ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے, تو وہ سامنے والی لڑکیوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کو تو کار چاہیے, ہمیں تو یہ چاہیے, ہمیں تو فلاں چاہیے. اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں. اگر صحیح معنی میں انسان ہے تو انسان کی طبیعت اس کو گوارا نہیں کرے گی. ارے بھائی آپ کو کار چاہیے تو آپ اپنے پیسے سے خریدو. کسی بیٹی کے باپ پر بوجھ کیوں بن رہے ہو؟ آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ اس کے لیے معین اور مددگار بنتے. اس لیے کہ آپ جس بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں اس بیٹی کا باپ اب اس کا اکیلے کا باپ نہیں رہا, وہ آپ کا بھی باپ ہے. آپ اس کو ستا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والد کو ستا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا نوجوان اس بات کو سمجھے کہ یہ بڑی بڑی کاریں اور اسکوٹر کا ڈیمانڈ کرنا اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا. یہ غلط پروپیگنڈا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جو کچھ دیا وہ اس لیے دیا کہ حضرت علی حضور کی پرورش میں تھے, تو آپ دونوں کے ذمہ دار تھے. آپ نے ان دونوں کے رہنے کے لیے اور ان دونوں کے سونے وغیرہ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ضرورتیں دی, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں دیا. تو چونکہ دونوں طرف سے ذمہ دار آپ تھے, کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی بچپن سے آپ کے گود میں بڑے ہوئے اور حضور نے حضرت علی کو بڑا کیا. حضرت علی کے والد جو تھے ابو طالب وہ کثیر العیال تھے, ان کے بچے بہت زیادہ تھے اور ان کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی. تو حضور نے حضرت علی کو بچپن سے اپنے پاس لے لیا, انہیں اپنے بیٹے کی طرح رکھا. اس لیے حضرت علی کے لیے جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا. لہذا ہمارا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھے کہ نکاح کو آسانی کے ساتھ, نکاح میں خرچ نہ کرے. نکاح میں جس دن نکاح ہوتا ہے لڑکی کے یہاں پر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے والد صاحب کے یہاں پر ایسا کانسیپٹ ہے کہ رشتہ کرتے ہیں اور فوراً, میرا خود ایسا ہوا کہ رمضان المبارک میں 2002 میں فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد والد صاحب نے کہا کہ بھائی آپ پڑھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا نہیں, میں مدینہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا. کہا کہ میں جتنا بولتا ہوں اتنا ہی کرنا, زیادہ ہوشیاری نہیں ماننا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر رمضان میں عمرے میں گیا, عمرے میں سے آیا, تو عمرے سے آنے کے بعد رمضان کے ایک ہفتے کے بعد رشتہ ہوا ہمارے والد صاحب کی چچازاد بہن کی بیٹی کے ساتھ. اور رشتے کے 4 دن کے بعد ہماری بہن کا نکاح تھا. تو ہماری بہن کے نکاح سے 1 دن پہلے میرا نکاح کر دیا. صبح میں 9 بجے نکاح ہوا, 9 بجے رخصتی ہو گئی. لڑکی والوں کے یہاں پر کوئی کھانا نہیں, کوئی پینا نہیں. کہا ابھی اٹھاؤ دلہن کو اور لے کر چلے جاؤ. اور پھر اس کے بعد دوسرے دن میرا ولیمہ کر دیا اور ہماری بہن کا نکاح پڑھا دیا. ہو گیا نکاح. افضل النکاح ایسرھا مؤونہ, کوئی خرچ نہیں. تو جتنا نکاح آسان ہوتا ہے اس نکاح میں خیر و برکت ہوتی ہے. میں نے ایسے نکاح بھی دیکھے ہیں. بمبئی میں ایک جگہ پر مجھے دعوت تھی. اس نکاح میں اس باپ نے کئی کروڑ روپے خرچ کیے, لیکن آپ مانیں گے نہیں, 2 بیٹیوں کے نکاح تھے, 15 دن نہیں ہوئے دونوں کو طلاق. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنے اندر بڑا معنی رکھتی ہے. اس لیے ہمارا معاشرہ اس بات کو سمجھے کہ جس معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے گا اس معاشرے سے زنا اور بد اخلاقی ختم ہوگی, اور جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہو جائے گا اس معاشرے کے اندر زنا اور بد اخلاقی عام ہو جائے گی.
لہذا ہمیں اپنے معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنا ہے. آپ کو خرچ کرنا ہے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیجیے. آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے. ایسی جگہ پر خرچ کیجیے جس کا خرچ کرنے سے آپ کو مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب ملے. ایسی جگہ پر مت خرچ کیجیے کہ جس میں خرچ کرنے سے دنیا میں بھی آپ کو نقصان ہو اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا اس میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اب قرآن جب یہ کہہ دے کہ وہ شیطان کے بھائی ہے، اس کے بعد بھی اگر انسان اس طرح سے بے جا چیزوں کے اندر میں خرچ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے نکاح کی مجلس کے اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جائے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ نکاح کو کم سے کم خرچے میں سادگی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ انجام دو. اور اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ماشاءاللہ جب اجتماعی نکاح ہوتے ہیں تو افضل النکاح ایسرھا مؤونہ پر بہرحال عمل ہو جاتا ہے کہ کم سے کم خرچے میں بہت سارے نکاح ہو جاتے ہیں. تو البتہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موبائل کے آنے کے بعد نکاحوں میں وہ استقامت باقی نہیں رہی جو باقی رہنی چاہیے. تھوڑے دن نہیں ہوئے کہ طلاق ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک تحریک کا چلانا ضروری ہے کہ شوہر کو اس کی بیوی کے کیا کیا حقوق اسلام نے دیے ہیں اس کی تعلیم دی جائے، اور بیٹی کو اس بات کی تعلیم دی جاوے کہ شوہر کے کیا کیا حقوق اس کے اوپر ہے. نکاح سے پہلے ان دونوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی جائے کہ وہ ایک دوسرے کے سسرالی رشتے کے حقوق کو بھی جانے اور ایک دوسرے کے حقوق کو بھی جانے، اپنی اولاد جو آنے والی ہے اس کے حقوق کو بھی جانے. اگر ہم ہر ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر جس کو اسلام نے بیان کیا ہے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، خدا پاک کی قسم کبھی طلاق نہیں ہوگی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے معاشرے میں حال طلاق ہوتی تھی، طلاق نہیں ہوتی تھی ان کے یہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکمل کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے تھے. لہذا اس بنا پر ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اس تحریک کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کو معلوم ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے والدین کے حقوق کو معلوم کر کر ہم زندگی گزاریں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اس اجتماعی شادیوں کے لیے جن نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت جو نکاح ہونے جا رہے ہیں تمام خاندانوں میں مودت اور محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے. اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارا چونکہ آگے اور 2-3 پروگرام ہے اس لیے ہم لوگ ابھی آگے نکل جائیں گے. مولانا نسیم صاحب وغیرہ ماشاءاللہ قابلین موجود ہے، وہ لوگ نکاح کی جو آگے کی کارروائی ہے پوری فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارے انداز میں حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے سامنے اپنی تقریر پیش کی اور نکاح کا پیغام دیا کہ شاہین بھی حیران ہے تمہاری پرواز پر، قوم بھی تیار ہے تمہاری آواز پر. سلام ہو تم پر اے سرفروشان و ملت، ہم سب کو فخر ہے تمہاری خدمات پر. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اب میں حضرت مولانا محمد نصیر الدین صاحب مفتاحی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہ بیچ میں جو خالی جگہ اس کو پر کر لو، آگے بڑھے. پیچھے بہت سارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. ایسی مجلسوں کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا جڑ کے بیٹھتا ہے اللہ آپس میں جوڑ پیدا کرتے ہیں. بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے دروازے پر.
حضور نے فرمایا جو مسجد میں کھڑے تھے ان کے لیے کہا مجھے تفصیل نہیں معلوم تھی، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ اللہ ہم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگان محترم، میں اس مبارک موقع پر جبکہ 25 نوشاہ یہاں جمع ہوئے ہیں، تمام بھوکردن کے رہنے والوں کو، اہل بھوکردن کو خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام جو رکھا اور امت کی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی اجتماعی شادیاں کا انعقاد کر کے ایک نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اس طرح بھی اجتماعی شادیوں سے ہم فضول خرچیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو خطبہ نکاح میں سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات میں نے نہیں پڑھی، اللہ کے رسول نے خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی، اور وہ ہر مذہب میں جب لگن منڈپ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو پنڈت وغیرہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے ان ہمارے پنڈتوں سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بتا نہیں سکے، وہ بہت پرانے زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ اور ایک نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات پڑھی، وہ سارے انسانوں کو پیغام ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر اور پروفٹ اور نبی اور اوتار نہیں تھے، وہ ساری انسانیت کے پیغمبر تھے، وہ محسن انسانیت تھے۔ آپ پورے انسانوں کے لیے رات رات رویا کرتے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ان کا ٹارگٹ، ان کا مقصد یہ تھا، یہاں امیر صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، رات بھر آپ نے یہ نماز پڑھ کے دعا کی، نماز میں یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ ان انسانوں کو اگر آپ عذاب دیں گے، نرک میں ڈالیں گے، دوزخ میں ڈالیں گے، یہ تو تیرے بندے ہیں، انسان ہیں، ان کو نرک میں مت ڈالنا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو رات بھر روئے آپ پوری انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے نہیں، سارے انسانوں کے لیے۔ اور قرآن میں اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کا صرف نبی نہیں ہوں، تمام انسانوں کا نبی ہوں۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تمام انسانوں کے جانب نبی، پیغمبر اور اوتار اور پروفٹ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سب انسان بھائی بھائی ہیں۔ خطبے کی پہلی آیت میں یہ بات کہی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، تمام انسانوں سے کہا اے انسانوں اس پاک پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک انسان سے پیدا کیا۔ سب آدم کی اولاد ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان سے بہت سے انسان قیامت پر پیدا کی۔ سب ایک ماں، ایک باپ کی اولاد ہے، سب اور حوا کی اولاد ہے، اور ایک ماں کی اور ایک باپ کی اولاد بھائی بھائی نہیں ہوتے؟ ارے انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں، انسان کے معنی محبت کے ہے، ان سے بنا ہے۔
انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں سے پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ رہے، اور انسان کا دل دوسرے انسانوں سے صاف رہے۔ کسی شاعر نے کہا انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ ہم ہندوستان میں، اس ملک میں ہزاروں سال سے ہندو بھائی، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ گاؤں میں نے کل پھلمری میں شادی میں کہا، ارے گاؤں میں ہندو بھائی، مسلمان بھائی سب کی کھیتیاں رہتی، کوئی مہمان آ گیا تو مسلمان ہو ہندو ہو، کسی کا بھی مہمان آیا تو سب ہندو بھائی کا آیا تو مسلمان بولتا ہمارا بھی پہنچا ہے، مسلمان کا داماد آیا تو ہندو بھائی بولتے کہ ہمارا بھی داماد ہے۔ آج برکت کیوں نہیں رہی؟ کچھ نفرت کے سوداگروں نے یہ پریم اور محبت کی بھاوناؤں کو ختم کیا، اپنے ذاتی مفاد کے خاطر، اپنے اقتدار کے خاطر، اپنی کرسی کے خاطر، ورنہ ہم عام انسان سب محبت سے رہنے والے ہیں۔ یہ بھوکردن والے بھی الحمدللہ اس کے اندر مثال رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کھیتیوں میں پہلے اتنے لوگ کام کرتے تھے کہ بولو سب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ایسے ناگر بکر تھے کیا الیکٹرک کے؟ نہیں تھے۔ پہلے ایسا کھاد تھا کیا؟ نہیں تھا۔ پہلے ایسے لون ملتا تھا کیا؟ نہیں ملتا تھا۔ آج جناب موٹر سے پانی بھر رہے، کھاد مل رہا، لون مل رہا، اور شیتکری کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ پچھلے سالوں میں 3,000 شیتکریوں نے آتم ہتیا کر لی۔ کیا بات ہے؟ وہ محبت نکل گئی تو برکت نکل گئی۔ پہلے کھیتوں میں اتنا مال ہوتا تھا کہ سال بھر کھا کر، بیچ کر، پھر بیچ کے لیے جو ہے تو وہی جو تو مال کو بیچ کے ذریعے سے کھیتی میں اگایا جاتا۔ آج پریشان رہتا ہے کسان، بیج کہاں سے لاؤں، لون کہاں سے لوں، اور لون ادا کہاں سے کروں؟ نہیں ادا ہو رہا تو وہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو وہ یہ تو خودکشی کر رہا ہے، آتم ہتیا کر رہا ہے۔ یہ برکت نکل گئی۔ کائے کے واسطے؟ انسانوں میں محبت نہیں رکھا شیطان نے۔ کچھ شیطان یہی کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں نکاح کے موقع پر یہ پیغام دیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، مسلمانوں نے کہا اے انسانوں اس پاک پروردگار سے ڈرو، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، جو ایسے ویسے تھے کیسے کیسے ہو گئے، جو کیسے کیسے تھے ایسے ویسے ہو گئے، جو اقتدار کا بھوت جن کو سوار تھا، سوچتے تھے کہ اب 50 سال تک ہم ہٹیں گے نہیں، ان کی جو ہے تو اقتدار کی کرسی کے چاروں پہیے ٹوٹ گئے۔ اور جو اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں، اللہ کا نظام ہے، چاہے مسلمانوں کی حکومت ہو، چاہے جمہوریت ہو، چاہے جس کی حکومت ہو، جب ظلم جتنی حکومتیں ختم ہوئی ہندوستان میں، آپ ہسٹری پڑھو، تاریخ پڑھو، چاہے مسلمانوں کی ہو، چاہے دوسروں کی ہو، نوجوانوں کی ہو، صرف ظلم کی وجہ سے ختم ہوئی۔ جو حکومت ظلم کرتی ہے، اتیاچار کرتی ہے، وہ حکومت کو اللہ ختم کر دے۔ کس کے ہاتھ میں ہے بولو حکومت دینا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، یا قل اللہم مالک الملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ ساری بادشاہت کے مالک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ چائے بنانے والے کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، پڑوس میں وزیر اعظم کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء،
جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا کر دیتے ہیں، وہ تنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں، وہ تعز من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ آپ اس کو عزت سے نواز دیتے ہیں، وہ تذل من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں عزت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کر دیتے ہیں۔ اب بڑے بڑے عزت والے منہ چھپاتے پھر رہے، ایسا کیا ہو گیا؟ جس کے مقدر میں نہیں تھا وزیر اعظم، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، پگڑی پہن کر یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ 10 سال تک ملک ہمارے جو تو ہندوستان کے وہ وزیر اعظم رہیں گے، اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ حکومتیں ختم ہوتی ہے ظلم کی وجہ سے۔ ہماری حکومت جو کام کر رہی ہے اس میں سب سے بڑا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں بھائی چارگی، آپس میں انسانوں میں محبت، آپس میں امن، آپس میں ہمدردی، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہونا۔ چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، ان کی شادیوں میں شریک ہو کے بھی مبارکباد دو، اپنی شادیوں میں ان کو بلاؤ، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچے تو ان کی تعزیت کرو، یہ اسلامی اخلاق ہے، اور ان کو تسلی دو۔ میرے بزرگوں، میرے نبی نے ان کے لیے رات رات روئے۔ میرے نبی کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ کہ کوئی انسان نرک میں نہ جائے، کوئی انسان جہنم میں نہ جائے، کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے، سب سورگ میں جائے۔ کوئی بھی انسان ہو، اس کی دنیا سے مطلب نہیں، اس کی آخرت سے مطلب تھا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو۔ بھائی دھولے آ گئے کہ پانچوں؟ 12 بجنے والے ہیں، میرے بھی 12 بج رہے ہیں، لوگوں کے بھی۔ کتنے؟ بھائی ایک باقی ہے، ہماری آتے بھی قل اللہ پڑھ رہی تو صبح سے نکل کر آئے تو اب تم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا 2 کان ہیں یا 1 زبان ہے تو کانوں میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو بولنے والے کو ہوتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ آپ اپنے ماحول کو، جیسا 1000 سال سے ہمارا ملک تھا، ایسے محبت کا ماحول بناؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک غیر مسلم کے گھر جا کر دعوت دی، جو اسلام نہیں رکھتا تھا اس کے گھر جا کر دعوت دی کہ بھائی تم اسے اسلام لا لے، جہنم سے بچ جا۔ فاروق اعظم کٹر مخالف تھے، آپ کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، چاہے وہ نوشہ آئے یا نہ آئے۔ آگے